السلام علیکم۔ رمضان میں نانی اماں کی یہ ٹپس ضرور آزمائیں۔ روزانہ سحری میں کم سے کم 2 گلاس پانی پینے کا معمول بنا لیں اور افطاری سے لے کر سحری تک پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ جسم میں ہونے والی پانی کی کمی دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک بھی روزہ سفر یا مرض کے بغیر چھوڑ دے تو پھر ساری عمر بھی اس روزے کے بدلے قضا روزے رکھے تب بھی اس ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ سحری میں ہری الائچی کا قہوہ بنا کر پینے سے پیاس کی شدت کم ہوتی ہے اور دن بھر گیس بھی نہیں بنتی۔ افطار کے ٹیبل پر فروٹ چاٹ کے ساتھ چنا چاٹ بہترین ہے، کیونکہ جسم کو مناسب مقدار میں پروٹین دیتے ہیں، ڈائجیشن کے لیے بہترین ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور تلی ہوئی اشیاء سے کئی زیادہ صحت مند بھی ہے۔ پورے رمضان تلی ہوئی اشیاء بھی کھانا ہے اور وزن بڑھنے کا ڈر ہے تو افطاری سے کچھ دیر پہلے چہل قدمی ضرور کریں اور شربت میں تخم ملنگا کا استعمال کریں۔ افطاری میں آلو بخارے کا شربت پئیں اور افطاری کے بعد چائے کی جگہ گرین ٹی کا استعمال کریں، وزن نہیں بڑھے گا۔ فروٹ چاٹ ہر گھر میں بنتی ہے، اس لیے فروٹس کو محفوظ کرنے کے لیے اس پر لیموں کا پانی چھڑک دیں۔ فروٹ کافی عرصے تک محفوظ اور تر و تازہ رہے گا۔ افطاری میں خربوزے کا استعمال لازمی کریں۔ رمضان میں تیزابیت، سینے کی جلن اور قبض کے لیے بہترین ہے۔ افطار کا آغاز تھوڑے سے پانی اور کھجور سے کریں۔ کھجور غذائیت سے بھرپور ہے، دل اور معدے کو طاقت دیتا ہے، اس کے علاوہ جسم میں خون کی کمی اور آئرن کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ افطار میں تلی ہوئی اشیاء کے بجائے پھلوں کا استعمال کریں۔ رمضان کے بابرکت مہینے کا مطلب صرف بھوکے پیاسے رہنا یا کھانا نہ کھانا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، برے کاموں سے دور رہنا چاہیے اور نیکی کے کام آنا چاہیے۔ ایسے میں بہت سارے لوگوں کے یہاں کھانا بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور رزق کا ضائع ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان طریقوں پر عمل کر کے آپ اپنے کھانے کو ضائع ہونے سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک وقت کا کھانا بچ جائے تو اس کو فریزر میں اچھے سے جما دیں تاکہ بعد میں یہ کھانا آپ کے کام آ سکے، یا اس کھانے کو کسی غریب کو دے دیں، آپ کے ذریعے کسی کا پیٹ بھر جائے گا۔ افطار کی بچی ہوئی اشیاء، چاول، گوشت جیسی چیزیں بآسانی فریز کی جا سکتی ہے اور اگلے دن بچوں کو دی جا سکتی ہے جو بچے روزہ نہیں رکھتے۔ رمضان کے دنوں میں افطار ضرور اپنے پڑوسیوں کے گھر بھیجیں، اور اگر آپ کے آس پاس کے لوگوں میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو روزانہ تھوڑا افطار بھیج دیا کریں۔ ان سب باتوں کا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔